قدیم مصری اور بابل اور نینوا جیسی تہذیبوں کی طرح ہندوستانی تہذیب کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اسی خطے میں حضرت آدم کو ہندوستان کی زمین میں دہرا کے مقام پر اتارا گیا۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے مقامات دریافت ہونے والے جو آثار ہیں وہاں پر، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے مزید قدیم ہونے کے شواہد پیش کیے۔ قدیم ہندوستانی تہذیب ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلی ہوئی انتہائی قدیم اور متمدن انسانی تہذیب تھی، جو ان گنت اقسام کی مذہبی، سیاسی اور نسلی اکائیوں پر مشتمل تھی۔ جو آریائی ہند میں آ کر بسے ان کو ہندی آریائی کہا گیا۔ آریا یہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان سے پرے کوئی ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے، جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہوتا اور ہر وقت روز روشن اور سدا بہار ہوتا ہے۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اس کا سلسلہ قسط وار جاری ہے، اور آج میں اسی سلسلے کی چوتھی قسط میں آپ سے ہندوستان کی جو قدیمی اقوام ہیں اور ان کی تہذیب پر بات کروں گا، تاکہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کی تہذیبی، تمدنی، عسکری اور معاشرتی حالات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ قدیم ہندوستانی تہذیب ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلی ہوئی انتہائی قدیم اور متمدن انسانی تہذیب تھی، جو ان گنت اقسام کی مذہبی، سیاسی اور نسلی اکائیوں پر مشتمل تھی۔ قدیم مصری اور بابل اور نینوا جیسی تہذیبوں کی طرح ہندوستانی تہذیب کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق اس خطے میں تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں انسانی آباد کاری شروع ہوئی۔ پھر بیرونی اقوام کی ہجرت، حملوں اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کے نتیجے میں اس خطے پر مختلف انسانی نسلیں آباد ہوتی گئیں، جن کی بدولت یہاں ایک انتہائی زرخیز اور متنوع تہذیب نے جنم لیا۔ ہندوستان کی قدامت کے متعلق تاریخ میں کئی اقوال ملتے ہیں، جن کے مطابق یہی وہ سرزمین ہے جو انسانیت کی جنم بھومی اور کرۂ ارض پر انسانی تہذیب کا نقطۂ آغاز تھی۔ یہ بھی ایک تھیری ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایات بھی ہیں جن کے مطابق اسی خطے میں حضرت آدم کو ہندوستان کی زمین میں دہرا کے مقام پر اتارا گیا۔ اسی وجہ سے انسانی بود و باش کے حوالے سے ہندوستان کی زمین انسان کا ابتدائی مسکن شمار کی جاتی ہے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا تھا، جو بھیل نامی وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی دہنج اور مندل نامی شہروں کے درمیان واقع تھی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کے مقامات دریافت ہونے والے جو آثار ہیں وہاں پر، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے مزید قدیم ہونے کے شواہد پیش کیے۔ ان آثار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی تاریخ 3000 سال قبل از مسیح سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ تاہم اس خطے کی نامعلوم تاریخ شاید اس سے بھی کئی زیادہ پرانی ہو۔ اس سرزمین پر پہلا شہر غالباً 3300 قبل از مسیح میں بسا تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہند کی تاریخ 3500 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ہند، ہندو، ہندوستان اگرچہ اب فی زمانہ ایک خاص مذہب کے ماننے والوں اور ایک جغرافیائی حدود میں ایک ریاست کا نام ہے، لیکن کسی زمانے میں ان الفاظ میں عمومیت ہوا کرتی تھی۔ ہند سندھ کے بالمقابل ایک ملک کا نام تھا، جس کے باشندوں کو عرب ہندو کے نام سے پکارا کرتے تھے، جبکہ جمع کے لیے ہنود استعمال کیا جاتا تھا اور واحد کے لیے ہندی کہا جاتا تھا۔ ہند کی وجہ تسمیہ کے متعلق دو مشہور روایات ہیں۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق ہند کی اصل وجہ تسمیہ اس خطے کی حضرت نوح کے پوتے ہند سے نسبت ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے ہند کو حام کا بیٹا قرار دیا ہے، جس کی طرف نسبت کی وجہ سے اس خطے کا یہ نام مشہور ہوا۔ ان کے مطابق حام بن نوح کی نسل میں نوبا، حبشہ، فزان، ہند، سندھ، یہ مشرق و مغرب کے ساحلی علاقوں کے لوگ اس کے علاوہ شامل تھے۔ حام بن نوح کی بیوی نہلب بنت مارب تھی، جس سے حام کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام کوش بن حام، قوت بن حام اور کنعان بن
حام تھے۔ کوش بن حام نے کنبیل بنت بتاویل سے شادی کی، جس سے کوش کے 3 بیٹے ہوئے جن کے نام حبشہ، سندھ اور ہند تھے۔ ان کے مطابق حام کے 6 بیٹے تھے: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز اور بویا۔ انہوں نے اپنے اپنے نام سے ایک ایک شہر آباد کیا۔ حام کے بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنا مسکن بنا لیا، اور اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور تحت ٹھٹھو ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹوں پورب، بنگ، دکن، نہروال، انہوں نے بھی اپنے اپنے نام سے ممالک آباد کیے۔ ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ، دوسرے کا کنہڑا اور تیسرے کا تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان ناموں کی 3 مشہور قومیں ہیں وہ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے تھے جن کے نام بھروج، کمباج اور مالراج تھے۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے اور ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے بنگ کے گھر میں بہت سی اولادیں ہوئیں جنہوں نے ملک بنگلہ آباد کیا۔ ہند کے سب سے بڑے بیٹے کے کہا یہ جاتا ہے کہ 42 بیٹے ہوئے، اور آگے چل کر ملک کا انتظام و انصرام انہی کے خاندان کے ایک فرد کشن کے ہاتھ میں آیا، اور سب نے مل کر باہمی رضامندی سے اس کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ یہ تو ایک تھیری ہے، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت کیا ہے جناب کہ وہ ہند کی یہ جو نام ہے، اس کی دوسری روایت کے مطابق 2000 تا 1500 قبل مسیح کے دوران میں آریائی قبائل وسط ایشیا اور ایران سے وادی سندھ میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ ان کی زبان میں دریا کو سندھ کہتے تھے، چنانچہ دریائے سندھ کا نام انہی کا دیا ہوا ہے اور وہ اس کو سندھ کہتے تھے۔ اس کی نسبت سے وہ اس ملک کو وادی سندھ یا سندھو یا سندھ کہنے لگے، جسے یونانی مورخوں نے انڈس کہہ دیا، اور اسی لفظ سے انڈ یعنی کہ ہند اور انڈیا اسی سے ماخوذ ہیں۔ ایرانیوں اور پھر عربوں نے دریائے سندھ کو مہران کے نام سے موسوم کیا، اور اسی وجہ سے سندھ وادی مہران کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین اکرام، آریہ تقریباً 500 برس تک پنجاب میں مقیم رہے، پھر وادی گنگا اور جمنا کی طرف بڑھ گئے اور اس کا نام آریہ ورت رکھا۔ پرانوں میں اسے بھارت ورش کہا گیا۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھو کو ہندو اور سندھ کو ہند کہنا شروع کر دیا۔ سندھی اپنے ملک کو سندھی ہی کہتے رہے، جبکہ غیر ملکیوں نے اس کے 2 حصے کر ڈالے، یعنی کہ سندھ اور ہند۔ اہل فارس نے سارے شمالی ہند کو سندھو، جبکہ ہند کو ہندوستان یعنی دریاؤں کی سرزمین کے نام سے موسوم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لفظ سندھو سے ہندو نکلا، اور حملہ آور یونانیوں نے اسی لفظ سے انڈیا اور انڈین اخذ کیا۔ ہندوستان کسی بھی دوسری سرزمین کی طرح تہذیب کی داغ بیل کے نقوش اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہے۔ سندھ اور پنجاب میں موجود آثار 3000 اور 4000 سال قبل از مسیح کی ترقی یافتہ شہری زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان آثار میں ملنے والے گھر، ان کے ساتھ ملک کنویں، غسل خانے، نکاسی آب کا خاطر خواہ نظام اور شہری معاشرت کی دوسری سہولتیں اس تہذیب کو سومیری تہذیب کے ہم پلہ اور اپنی ہم اثر بابلی و مصری تہذیبوں سے برتر ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ شہر اور جو ہے اس کے مکانات بھی اپنی طرز تعمیر میں موہنجو داڑو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کھنڈرات سے ملنے والی اشیاء میں گھریلو سامان کے سادہ اور منقش برتن، غسل خانے میں استعمال ہونے والی اشیاء، پہیے، شطرنج کے مہرے، اس سے قبل دریافت ہونے والے قدیم ترین سکے، گمنام رسم الخط کی مہریں، سومیر سے بہتر معیار کے سنگ تراشی کے نمونے، تانبے سے بنے ہتھیار اور 2 پہیوں والی بیل گاڑی جو تاریخ میں دستیاب پہیے والی سواری کا قدیم ترین ماڈل بھی گردانا جاتا ہے۔ سونے چاندی کی چوڑیاں، کانوں میں پہننے والے بندے، ہار اور دوسرے زیورات شامل تھے۔ ان زیورات کے معیار اور چمک دمک سے ان قدیم لوگوں کی صنعت کاری میں مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان آثار کے قدیم ترین ذخائر ہزاروں سال قبل اس خطے میں انتہائی متمدن اور ترقی یافتہ تہذیب کی موجودگی کی
نشاندہی کرتے ہیں۔ پتھر، تانبے اور کانسی سے بنے ہوئے اوزاروں سے پتہ چلتا ہے کہ جب باقی دنیا کانسی اور پتھر کے مقابل تاریخی دور میں تھی، تب یہاں کی تہذیب اس سے کہیں آگے کے منازل طے کر چکی تھی۔ آریوں کے آنے سے بہت پہلے یہ ملک تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ یہ قدیم تہذیب موہنجو دڑو اور ہڑپا ہی میں محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا سلسلہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ تک پھیلا ہوا تھا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق بیرون ملک سے کچھ وحشی قبائل خوراک کی تلاش میں ہند میں داخل ہوئے، جو بڑی مشرقی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں ایسٹرالوئڈ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سیافام تھے اور قدیم الایام سے ان کی دو قسمیں تھیں، ایک حبشی وش جو کہ حبشوں کی طرح تھے، جن کے بال اونی اور چہرے چپٹے تھے، یہ مشرق اور وسط میں رہتے تھے، اور دوسرے آسٹریلیائی کے جو اصل باشندے ہیں ان کی قسم جیسے تھے، اور ان کے قداور تھے۔ یہ لوگ قد بڑے لمبے تھے، زیادہ ہوش مند، جبکہ ان کے بال لمبے ہوتے تھے۔ یہ جنوب اور مشرق میں بود و باش رکھتے تھے۔ ان میں سے پہلی قوم آج بھی گونڈوانا کے پہاڑوں میں موجود ہے، جبکہ دوسری نیل گیری کی وادیوں میں۔ یہ قدیم اور وحشی اقوام تاریخی زمانے سے پہلے ہند کے ساحلی جنگلوں میں رہا کرتی تھیں، تاہم جو ملک میں تمدن ترقی کرتا گیا، یہ بتدریج مفقود ہوتی گئیں۔ دراوڑی عہد، یہ جو اوپر بیان میں نے آپ کو کیا ہے پہلے، وحشی اقوام کے بعد بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی کی نسل کے کچھ لوگ اس میں شامل تھے۔ اس راستے سے یہ لوگ آئے اور مغربی دروں سے یہ وارد ہوئے تھے، اور ایسٹرالوئڈ اور بحیرہ روم کی نسل کے اختلاط سے پھر دراوڑی نسل مارز وجود میں آئی۔ اسی لیے ملک میں بسنے والے اصل قبیلوں کو دراوڑ کہا جاتا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اولین دور کو دراوڑی عہد کہا جاتا ہے۔ دراوڑی نسل دکھنے میں پکے رنگ اور چوڑی ناک والے تھے۔ دراوڑی قبیلوں کی تہذیب، ان کی نشو و نما اور ترقی کی سطح قریب قریب وہی تھی جو سومیری، اکادی یعنی کہ اکیڈین سماج کی تھی۔ یہ لوگ زمین کی سینچائی کر کے اس پر کاشت کرنے کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ اناج میں سب سے عام فصلیں گیہوں اور جو کی تھیں، جبکہ پالتو جانوروں میں بھیڑیں، سور اور بھینسیں ہوتی تھیں۔ اونٹ اور ہاتھی بھی شروع کے زمانے میں پالے جاتے تھے۔ دراوڑی عہد میں ہی اہم شہر وجود میں آ گئے، جن میں چوڑی اور سیدھی سڑکیں ہوا کرتی تھیں اور 2 منزلہ مکانات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو میں کھدائی کے بعد نکلے ہیں۔ مکانات پکی سرخ اینٹ کے بنائے جاتے تھے، اور موہنجو دڑو میں پانی فراہم کرنے اور گندے پانی کے نظام، اس کے نظام نکاسی کے آثار ملے ہیں، اور اس بات کا بھی خاص ثبوت پائے گئے ہیں، اس بات کے کہ یہ تجارت اور دستکاری کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک گاؤں کا ایک مقدم یا مکھیا تھا، اور گاؤں کے سب لوگ اس کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں شمالی اور جنوبی ہند میں دراوڑوں کے بڑے بڑے شہر تھے، جن میں ان کی بہت سی قومیں اور نسلیں آباد تھیں۔ بڑے بڑے خطوں پر راجا راج کرتے تھے۔ ہر ایک گاؤں کا مقدم یا مکھیا راجا کو غلے کی پیداوار کا ایک حصہ دیا کرتا تھا۔ دیہات کے بندوبست اور انتظام کے اصول اور لا انہوں نے ہی بنائے تھے، جن میں سے بہت سے قاعدے ابھی تک جاری ہیں۔ یہ بڑے تاجر تھے، اور آرین نسل کے ہند میں وارد ہونے سے پیشتر ہی یہ لوگ تجارت کے لیے سمندر کے راستے دوسرے ملکوں میں ساگوان کی لکڑی، ململ، مور، ہاتھی دانت، سندل کی لکڑی اور چاول بھیجتے تھے۔ یہ لوگ بڑھئی اور جلاہے اور لوہار کا کام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اس ابتدائی زمانے کے مہذب لوگ تھے۔ ناظرین کرام، بعض ناقابل تردید تاریخی شہادتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سے 5000 سال قبل کم از کم ان علاقوں میں، جو سینکڑوں مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، ایک ایسی تہذیب موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور تمدن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس تہذیب کا نام موہنجو دڑو اور ہڑپا تھا، جس کا پہلا شہر غالباً 3300 قبل از مسیح، دوسرا 3000 قبل از مسیح اور تیسرا کم و بیش 2900 قبل از مسیح کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ موہنجو دڑو کے باشندوں کا اہم پیشہ زراعت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آبپاشی کا نظام
اس زمانے میں بڑا بہترین نظام رائج تھا۔ موہنجودڑو صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی مصنوعات برآمد کی جاتی تھیں۔ ان دستکاروں کے آلات صنعت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے پارچہ باف یعنی کہ کپڑا بننے والے بہترین قسم کا کپڑا تیار کرتے تھے جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ نظام بلدیہ کی عمدگی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کیے جاتے تھے۔ صفائی اور حفظان صحت کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ موہنجودڑو مستطیل شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں جو شمال سے جنوب کی طرف جاتی تھیں اور دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی تھیں۔ چھوٹی گلیاں جب بڑی سڑکوں سے نکالی جاتی تھیں تو 90 درجے کے زاویے کے مطابق نکالی جاتی تھیں۔ بڑی گلیاں 33 فٹ چوڑی ہوتی تھیں اور چھوٹی گلیاں 18 فٹ کی چوڑائی بنائی جاتی تھیں۔ اور ان گلی کوچوں میں فالتو پانی کے اخراج کی نالیاں بنی ہوتی تھیں جن کو بڑی مہارت سے بہترین اینٹوں سے چن دیا گیا تھا۔ مناسب مقامات پر سوراخ رکھے گئے تھے تاکہ ان کی صفائی کی جا سکے، اور موہنجودڑو میں پانی کے اخراج کا جو نظام تھا وہ 19ویں صدی میں یورپ کے تمام نظاموں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ موہنجودڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی تھی، اور اس کے علاوہ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی، شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار کرنا، یہ ان کی بہترین تفریح تھی۔ موہنجودڑو اور ہرپا میں بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات کے کھنڈرات ملتے ہیں جو دراوڑی سماج میں ریاستی اقتدار کے وجود کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہندوستان میں کوئی متحد سلطنت قائم نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ساری سلطنتوں اور راجواڑوں میں تقسیم تھی۔ امراء کے رہنے کے مکانوں اور غریبوں کی بستیوں کے مکانوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرمایہ اور جائیداد پر مبنی سماجی تفریق موجود تھی۔ مذکورہ بالا یہ جو اوپر آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے، تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخی حیثیت تقریباً 5000 سال قبل از مسیح کی ہے، جو مصری تہذیب و تمدن کے ہم عصر تصور کی جاتی ہے، جس سے ہندوستان کی تاریخی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آریائی قبائل کے اس علاقے پر تسلط حاصل کرنے کے زمانے کو رامائن کا عہد کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی مشہور کتاب رامائن میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ اسی عہد میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، ہندوؤں کی سب سے پرانی کتاب جس میں ہند کے قدیم باشندوں کا حال ملتا ہے وید کہلاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے 4000 برس قبل ہند کے شمال مغربی حصے یعنی پنجاب میں چند ایسی قومیں آباد تھیں جن کا رنگ گورا اور قد دراز تھا۔ یہ اپنے آپ کو آریہ کہتی تھیں۔ ان چھاپا مار آریائی اقوام نے خود ہی اپنے لیے لفظ آریہ استعمال کیا تھا، جس کا سنسکرت میں معنی ہوتا ہے شریف النفس۔ آریائی یقیناً بحیرہ خزر یعنی کیسپین سی کے علاقے سے یہاں آئے، جسے ان کے فارسی رشتہ داروں نے آرین ویاجو یعنی آریاؤں کا گھر قرار دیا تھا۔ تقریباً اسی دوران کاسیان کیسیائٹس آریاؤں نے بابل پر قبضہ کیا، جبکہ ویدک آریائی ہند میں داخل ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آریائی قبائل کو اس سرزمین پر تسلط قائم کرنے میں تقریباً 300 برس کا وقت لگ گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی وید کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی رہی، مگر آریائی قبائل کے رسم و رواج میں آہستہ آہستہ تغیر و تبدیلی آتی رہی۔ اس 300 سال کے عرصے کو مہا بھارت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنسکرت کی دوسری بڑی اور اہم کتاب مہا بھارت میں جس لڑائی کا تذکرہ ہے وہ اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ آریائی قبائل کے بہت سے قدیم گروہوں اور فرقوں کے نام صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، تاہم یہ لوگ ہند کے پرانے باشندوں سے لڑے، نیز آپس میں بھی ان کی بہت سی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ لفظ مہا بھارت سے وہ جنگ مراد لی جاتی ہے جو راجہ بھرت کی اولاد کے درمیان ہوئی تھی، مگر کتاب مہا بھارت اس کے بہت بعد تصنیف ہوئی۔ اس لڑائی کے قصے سینہ بسینہ چلتے آئے۔
بھاٹ اور شاعر راجاؤں اور مہاراجاؤں کی سبھاؤں میں یہ قصے محفلوں میں پڑھ کر گا کر سناتے رہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ قصے بہت بڑھ گئے اور زمانہ گزرنے پر ان میں بہت سی نئی داستانیں شامل ہوتی گئیں۔ اس سے بعد کے عہد میں، جسے برہمنوں کا زمانہ کہتے ہیں، ایک برہمن بیاس جی نے ان قصوں کو تسلسل کے ساتھ منظوم کر دیا اور یہی نظم اب مہا بھارت کے نام سے جانی جاتی ہے، مشہور ہے۔ مہا بھارت میں آریائی قوم کے رسم و رواج کا جو حال درج ہے، اس کی نسبت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کہاں تک اس زمانے کا ٹھیک ٹھیک پتہ دیتی ہے جس کو مہا بھارت کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے، اور کہاں تک اس کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے جس کو برہمنوں کا عہد کہا جاتا ہے، جس میں آریائی لوگوں کے مذہب، زبان اور رسم و رواج میں بہت زیادہ تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ لیکن کیونکہ مورخین اس طرف گئے ہیں، اسی لیے یہاں بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ اسی زمانے کو مہا بھارت کا زمانہ ایکسیپٹ کریں گے، تسلیم کیا جائے گا۔ 6 صدی میں ہندوستان کئی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن میں سب سے بڑی وادی گنگا کے وسطی علاقے میں واقع مگدھ اور شمال مغرب میں کوشل تھیں۔ ان دونوں ریاستوں کے درمیان جاری لڑائی 5ویں صدی قبل مسیح میں اس وقت ختم ہوئی جب مگدھ کے راجا نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی اور مگدھ کو ہندوستان کی سب سے طاقتور ریاست بنا دیا تھا۔ 4 صدی قبل از مسیح میں ملک کے شمال مغربی حصے کو سکندر اعظم نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد متعدد شہروں میں یونانی اور مقدونیائی فوجوں کا اس کے پڑاؤ رہنے لگے اور فاتحین اور مقامی آبادی کے درمیان تعلق قائم ہونے لگا، جس کے سبب یونانی اور ہندوستانی تہذیبوں نے ایک دوسرے کے اثرات قبول کیے۔ جب سکندر ہندوستان سے واپس لوٹ گیا تو چندر گپت موریہ 322 تا 297 قبل مسیح کی قیادت میں آزادی کی ایک تحریک اٹھی۔ چندر گپت موریہ کے حسب نسب پر روایتوں کے ہجوم کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ کھتری ذات کا تھا، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ شاید شودر ذات کا تھا۔ بہرحال اس کے اوپر یہ مبہم ہے، یہ نہیں علم کہ کیا تھا۔ لیکن چندر گپت نے سکندر اعظم الیگزینڈر کے ایک فوجی کمانڈر اور جانشین سیلوک نکیٹر کے خلاف لڑائی لڑنے کے بعد اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا ایک بڑا حصہ اس کو دے۔ بعد میں اس نے ایک طاقتور سلطنت کی داو بیل ڈالی۔ چندر گپت کی قائم کی ہوئی یہ ریاست اس کے پوتے اشوک کے زمانے میں، جو 273 سے 232 قبل از مسیح میں تھی، اور بھی شاندار ہو گئی۔ کلنگا کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد اسے اپنے زیر حکومت قریب پورے ہندوستان کو متحد کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اپنے وسیع تعمیراتی منصوبوں اور تجارت کی سرپرستی کے حوالے سے اشوک نے بڑی شہرت حاصل کر لی۔ نیز اس نے حمایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ویشوں میں تلاش کر لیا تھا اور برہمنوں کے اثر و اقتدار کو ضرب کاری لگائی تھی۔ اشوک کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہندوستانی سلطنت پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور پھر تقریباً 100 قبل از مسیح میں سائتھیوں نے شمال سے ہندوستان پر دھاوا بولا اور ہند سانتھیائی ریاست قائم کر دی۔ ناظرین، بدھ مت یا بدھزم کے عروج کا آغاز چندر گپت کے پوتے اشوکا کو ہندوستان کا ریاستی مذہب بنانے سے ہوا تھا۔ بدھ مت کے صحیفوں کو پٹما کی عظیم کونسل میں مرتب کیا گیا اور اس کے انسانیت متعلق اصول پتھر کے ستونوں اور چٹانوں پر کندھا کرائے گئے اور اس نے جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پوری سلطنت میں انسانوں اور مویشیوں کو طبی امداد فراہم کی، شہریوں اور کنبوں کے افراد کے فرائض کا اعلان کیا اور بدھ مشنریوں کو ہدایت کی کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور دولت مندوں اور غریبوں سب سے ملیں اور ان تک سچائی کا پیغام پہنچائیں۔ جو قومیں وسط ایشیا میں آباد تھیں، یونانی ان کو سکیتھین کہتے تھے یا سیتھین کہتے تھے اور ان کے وطن کو سیتھیا کہا جاتا تھا۔ ان قوموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 500 برس سے اوپر یعنی 150 قبل از مسیح سے 400 عیسوی کے قریب تک یہ قومیں یکے بعد دیگرے ہند میں اسی طرح آتی رہیں جس طرح بہت مدت پہلے آریائی آئے تھے۔ یہ کشمیر، افغانستان، پنجاب، سندھ، گجرات اور وسط ہند کے مغربی حصے میں آباد ہوئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اول انہوں نے پنجاب میں
ہندی یونانی راجاؤں کے پہلو بہ پہلو اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی، مگر آخر کار ملک کو فتح کر کے اس پر قابض ہو گئیں۔ جو قومیں وقتاً فوقتاً باہر سے آ کر شمالی ہند کی میدانوں میں آباد ہوتی رہی تھیں، ان میں تورانی یا منگول تھے، آریائی تھے، اہل فارس تھے، یونانی تھے، سکایا سیتھین تھے، ہن تھے، اہل عرب، افغان یا پٹھان، ترک اور مغل، یہ سب شامل تھے۔ بعض یعنی تورانی صرف شمالی مشرقی ہند ہی میں آئے تھے۔ مغل، ترک اور پٹھان اکثر شمالی ہند میں دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں آباد ہوئے۔ کچھ اور قومیں مثلاً سکا اور ہن یہ شمال مغرب اور وسط ہند کے مغربی حصوں میں رہنے لگی تھی۔ آریائی لوگ جو تقریباً سب سے پہلے آئے تھے سب سے آگے پہنچے اور جنوبی ہند کے سوا جہاں ان میں سے بہت ہی کم گئے تھے تمام ملک میں پھیل گئے تھے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ منگول اقوام کا قدیم وطن منگولیا تھا۔ یہ وسط ایشیا کا وہ ملک ہے جسے چینی تاتار کہتے ہیں، جہاں سے لوگ چین اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں پھیل گئے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر چوڑا، ناک چپٹی، آنکھیں تنگ اور ترچھی اور رنگ زردی مائل بھورا تھا۔ آرین قوم کے وارد ہونے سے پہلے، بہت پہلے ہی، ان کے گروہ ہند میں اتر آئے تھے اور شمال مشرق کے ان ملکوں میں بکھر گئے تھے جو اب آسام اور بنگال کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ان پہاڑی راستوں سے آئے تھے جن میں سے ہو کر دریائے برہم پترا اور اس کے معاون اس ملک میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دراوڑ قوم سے زور آور اور تندخو تھے۔ اول یہ لوگ دراوڑ اقوام سے لڑے، لیکن کچھ زمانے کے بعد آہستہ آہستہ انہی سے مل جل کر رہنے لگے۔ اب آئیے ذرا آریائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو آریائیوں کا اصل وطن ترکستان تھا، جہاں سے چل کر یہ لوگ افغانستان سے ہوتے ہوئے ہمالیہ پہاڑ کے شمال مغربی دروں کی راہ تک آئے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے اس ملک میں آ کر آباد ہو گئے۔ آریائی لوگ رنگ کے گورے، دراز قد اور خوبصورت تھے۔ ان کی پیشانی اونچی تھی۔ یہ ان زرد رنگ کے چپٹے چہرے والوں سے بالکل جدا تھے جو مشرق کی جانب منگولیا میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے قصبے بسا رکھے تھے، بھیڑ، بکری اور گائے بیل پالتے اور جوتتے تھے۔ یہ جو اور گیہوں کی فصل تیار کرتے تھے، سوت کاٹتے اور کپڑا بننا جانتے تھے، لیکن لوہے کے اوزار بنانے کے طریقے انہیں معلوم نہیں تھے۔ ہاں، تانبے اور ٹین کو آگ پر پگھلاتے تھے اور ان کو ملا کر بھورے رنگ کی ایک دھات بناتے تھے جسے پیتل کہتے ہیں۔ اس سے چاقو اور نیزوں کے بھالے بنایا کرتے تھے۔ آریائیوں کو ایک ایسی جماعت سے جنگ کرنی پڑی تھی جو دیہاتوں کے اندر آباد تھی۔ یہ دیہات کے باشندے یعنی داسا یا شاید دراوڑ تھے۔ بعد میں یہ لفظ اپنے اصل معنی کھو کر غلام اور ڈاکوؤں کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ چونکہ آریائی لوگ شہروں میں آباد تھے، اس لیے دراوڑوں کو داسا یعنی دیہاتوں کے باشندے کہہ کر تفریق قائم کرتے تھے۔ آریائی بھی پہلے پہل مہاجر ہی تھے، مگر ان کی قوی جسامت اور فنون لطیفہ میں مہارت اور ان کی جنگجو فطرت نے جلد ہی انہیں شمالی ہند کا فاتح بنا دیا۔ رتھوں پر سوار، نیزوں، کلہاڑیوں اور لہراتی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ان جنگجو آریائیوں نے تھوڑے ہی عرصے میں مقامی آبادی کو زیر کر لیا تھا۔ تاہم مکاری اور عیاری سے ناآشنا یہ لوگ کلی طور پر جنگلی تھے۔ یہ ہند کی اصل حیثیت سے آشنا ہوئے بغیر ہی اس کے فاتح بن گئے تھے۔ انہیں محض اپنے جانوروں کے لیے مزید چراگاہوں کی ضرورت تھی۔ ان کے نزدیک جنگ کا تصور عظمت قومیت سے مشروط نہ تھا، بلکہ یہ تو صرف اپنے لیے اور زیادہ گائے کے حصوں کے لیے لڑتے تھے۔ بتدریج یہ دریائے سندھ اور گنگا کے کنارے مشرقی اطراف میں اپنی حکومت کو وسیع کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ہند ان کے قبضے میں آ گیا۔ جوں جوں یہ جنگ و جدل سے کاشتکاری کی جانب مائل ہوئے، ان کے قبائل نے یکجا ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ بڑے باتونی لوگ تھے، اپنی جہاں گردیوں کو ضیافتوں سے سجاتے تھے اور اس دوران خوب مینوشی کیا کرتے تھے۔ ان مواقع پر خاص طرح کے فنکار، گویے، شاعر یہ نظمیں گاتے اور پڑھتے تھے۔ تہذیبوں سے مراسم پیدا ہونے سے قبل ان کے پاس کوئی طرز تحریر نہیں تھا۔ ان گویے شاعروں کی یادداشت ہی ان کا زندہ ادب تھا۔ اس طرح
ازروع تفریح نظموں کو خوش الحانی سے گانے کی سرگرمی نے زبان کو ان کے لیے اظہار کا ایک عمدہ اور دل نشین آلہ بنا دیا تھا۔ بلا شبہ یہی امر بعد ازاں آریائی زبانوں کی برتری کا موجب ہوا۔ ہر آریائی نسل کی اپنی تاریخ تھی جو نظمیہ گائکی، رزمیہ نظموں، رزمیہ داستانوں اور ویدوں کی صورت میں اس کے پاس محفوظ تھی۔ ان لوگوں کی سماجی زندگی اپنے رہنماؤں کے گرد گھومتی تھی۔ ان کے امراء کا ایک دیوان خاص ہوا کرتا تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے۔ اکثر یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک کشادہ عمارت ہوتی تھی۔ بلا شبہ عوام کے لیے وہاں جھونپڑیوں اور دور دور کھیتوں سے ملک مکانات ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر آریاؤں کے لیے یہ دیوان خاص ہی ایک عمومی مرکز ہوا کرتا تھا۔ ہر کوئی وہیں ضیافتوں میں شرکت کرنے، نظمیں سننے اور کھیلوں اور مباحث میں حصہ لینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد گایوں اور سائبان اور گھوڑوں کے تھان ہوتے تھے۔ امیر اور اس کی جو بیوی بچے ہوتے تھے وہ اوپر مچان پر سوتے تھے، جبکہ ایک عام آدمی کہیں بھی سو جاتا تھا۔ جو آریائی ہند میں آ کر بسے ان کو ہندی آریائی کہا گیا۔ وہ دیوتاؤں کی تعریف میں منتر پڑھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو صحت اور صفائی کے ساتھ ساتھ ان منتروں کا پڑھنا بھی سکھاتے تھے۔ انہیں منتر ایسے ازبر ہو جاتے تھے کہ ان کا بھولنا مشکل تھا۔ یہی سبب تھا کہ صدیوں تک اسی طرح منتر سینہ بسینہ چلتے آئے۔ آخر کار لکھنے کا فن بھی ایجاد ہو گیا اور منتر تحریر میں آنے لگے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ سب منتر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آریہ یہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان سے پرے کوئی ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہوتا اور ہر وقت روز روشن اور سدا بہار ہوتا ہے، جہاں ہمیشہ راحت و آرام اور امن و آسائش کا دور دورہ ہے اور ہمہ وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ان کی اصطلاح میں اس طبقے کے حاکم کا نام بھیم تھا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد سب لوگ بھیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کے اعمال کو تحریری صورت میں محفوظ کرتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں کئی اور دیوتا بھی تھے جن کو پوجتے تھے، مثلاً ورن یا نیلگوں آسمان پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سورج یا سوتری تھا، وایو یا ہوا، رور یا گرج، اشس یا صبح کی سنہری اور سرخ شفق وغیرہ کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ قدیم ہندی آریائی میں ذات پات کی تمیز نہ تھی، نہ ان کے شوالے اور ٹھاکر علیحدہ تھے اور نہ ٹھاکر اور مورتیاں۔ ان کی لڑکیاں اپنے لیے خود ور پسند کیا کرتی تھیں اور بیواؤں کو بھی ان کی دوبارہ شادی ہوتی تھی۔ نیز ان کی غذا میں غلہ اور گوشت دونوں شامل تھے۔ یہ سومرس پیتے تھے جس سے ایک قسم کی چمک ان کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی تھی۔ ناظرین کرام، ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد سے قبل کی تاریخ کے متعلق آپ تک آگاہی پہنچا رہا ہوں، اس لیے آپ تک ہندوستان کی قدیم تاریخ کا علم ہونا بھی میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو متعارف کروا دوں۔ اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہندوستان میں آ کر آباد ہونے والی آریائی قوم پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کہ اگلے اپنے پوڈ کاسٹ میں اس پر مزید انفارمیشن فراہم کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔